ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ ہفتہ آپ نے سورہ فاتحہ و آیت الکرسی سے متعلق فضائل سماعت فرمائے احادیث کریمہ میں۔ اب آئیں چند اور احادیث فضائل قرآن سے متعلق سماعت فرمائے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص رات میں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے 2 آیتیں جو سورہ بقرہ کی ختم پر ہیں نازل فرمائیں۔ جس گھر میں 3 راتوں تک پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت جس کو آمن الرسول بھی کہا جاتا ہے نا۔ یہ مجموعہ وظائف وغیرہ یا وظائف کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو مل جائے گی، تو اسے یاد کر لیں، اپنے گھر کے بچوں کو یاد کرائیں، عورتوں کو یاد کرائیں۔ سورہ بقرہ کے خاتمہ کی 2 آیتیں اللہ تعالیٰ کے اس خزانے میں سے ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ اللہ عز و جل نے مجھے وہ دونوں آیتیں دیں، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ وہ رحمت ہیں اور اللہ عز و جل سے نزدیکی اور دعا ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آیت الکرسی اور آمن الرسول، سورہ فاتحہ پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا، ان سب کو اپنے اوراد و وظائف میں رکھے۔ سونے سے پہلے اسے پڑھ لیں کہ آیت الکرسی اگر سونے سے پہلے پڑھ لی جائے، آمن الرسول پڑھ لی جائے، تو وہ گھر اور اس گھر کے پڑوسی شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جو شخص یاد کرے وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعہ کے مابین نور و روشن ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جو شخص سورہ کہف کو شب جمعہ میں پڑھے گا تو اس کے لیے نور جس جگہ وہ پڑھ رہا ہے وہاں سے لے کر غالباً کعبہ تک یا عرش تک نور پیدا ہوگا اور اس کی قبر بھی روشن ہوگی۔ اور یہ بھی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنایا، جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعہ کے مابین نور روشن ہوگا۔ یہ سورہ کہف کی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے، جس نے یاسین پڑھی
10 مرتبہ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھے گا. یعنی یاسین پڑھنا گویا کہ 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھنا. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے طٰہٰ و یاسین پڑھا. جب فرشتوں نے سنا یہ کہا مبارک ہو اس امت کے لیے جس پر یہ اتارا جائے، اور مبارک ہو ان جوفوں کے لیے جو اس کے حامل ہو، اور مبارک ہو ان زبانوں کے لیے جو اس کو پڑھیں. جوف سے مراد سینہ، جوف سے مراد پیٹ ہوتا ہے، یہاں سینہ مراد ہے، کیونکہ بندہ جب کچھ یاد کرتا ہے قرآن شریف تو اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے نا. جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یاسین پڑھے گا اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو. اور یہ آپ نے مجھ سے جمعہ کی تقریر میں بھی سنا ہوگا بارہا کہ جو شخص بروز جمعہ قبرستان جائے اور یاسین پڑھ کر اپنے والدین اور تمام مومنین کو اس کا ثواب ایصال کرے تو جتنے حرف یاسین میں ہیں اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا. تو لہٰذا یاسین ضرور پڑھی جائے. جب قبرستان جانا ہو تو یاسین پڑھیں، سورہ تبارک پڑھیں اگر وقت ہے آپ کے پاس، اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور قل واللہ احد کم از کم اتنی کی تلاوت ضرور کریں. جو شخص حامیم المؤمنون کو الیہ المصیر تک اور آیت الکرسی صبح کو پڑھ لے گا شام تک محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے گا صبح تک محفوظ رہے گا. یہ 24ویں پارے میں جو سورہ حامیم غالباً حامیم سجدہ ہے جسے حامیم المؤمنون بھی کہا جاتا ہے، اس کی شروع کی 2-3 آیت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، الیہ المصیر تک وہ 2 یا 3 آیت جو شخص پڑھ لے اور اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لے صبح میں تو وہ شام تک محفوظ رہے گا، اور شام میں پڑھ لے تو صبح تک محفوظ رہے گا. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر. بس اتنا. کتنا ٹائم لگا پڑھنے میں؟ اسی کے ساتھ آیت الکرسی. جو شخص حامیم دخان یعنی سورہ دخان جو 25ویں پارے میں ہے شب جمعہ میں پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے سوتے نہ تھے. الف لام میم تنزیل یعنی کہ سورہ سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے، اور سورہ تبارک جسے سورہ ملک کہا جاتا ہے، ان دونوں کی رات میں پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. سورہ تبارک کو اگر بندہ رات میں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. خالد بن معدان نے کہا نجات دینے والی صورت کو پڑھو، وہ الف لام میم تنزیل ہے، یعنی سورہ سجدہ 21ویں پارے والی الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. مجھے خبر پہنچی ہے کہ ایک شخص اس کو پڑھتا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں پڑھتا تھا، اور وہ بہت گنہگار تھا. اس صورت نے اپنا بازو اس پر بچھا دیا اور کہا اے رب اس کی مغفرت فرما دے کہ یہ مجھ کو کثرت سے پڑھتا تھا. رب تعالیٰ نے اس کی شفاعت قبول فرمائی اور فرشتوں سے فرمایا کہ اس کی ہر خطا کے بدلے میں ایک نیکی لکھو اور ایک درجہ بلند کرو. سمجھ میں آئی بات؟ اور خالد نے یہ بھی کہا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑا کرے گی. کون؟ سورہ سجدہ الف لام میم تنزیل، یہ خود جھگڑا کرے گی. کہے گی الہی اگر میں تیری کتاب سے ہوں تو میری شفاعت قبول فرما، اور تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو اس میں سے مجھے مٹا دے. اور وہ پرند کے طرح اپنے بازو یعنی پرندے کی طرح اپنے بازو اس پر بچھا دے گی اور شفاعت کرے گی اور عذاب قبر سے بچائے گی.
اور خالد نے تبارک کے متعلق بھی ایسا ہی کہا، تبارک سورہ تبارک، سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، اس سے متعلق بھی ایسا ہی کہا۔ اور جب تک ان دونوں کو پڑھ نہ لیتے خالد سوتے نہ تھے۔ اور طاؤوس نے کہا کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کی ہر ایک سورہ پر 60 حسنہ کے ساتھ فضیلت رکھتی ہے، یعنی 60 نیکیوں کے ساتھ فضیلت رکھتی ہے۔ قرآن میں 30 آیت کی ایک صورت ہے، آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی سورہ تبارک، سورہ ملک۔ بعض صحابہ نے قبر پر خیمہ گاڑ دیا، انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اس میں کسی شخص نے تبارک الذی بیدہ الملک ختم سورہ تک پڑھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ مانعہ ہے، وہ منجیہ ہے، عذاب الہی سے نجات دیتی ہے۔ وہ مانعہ ہے مطلب روکنے والی ہے، منجیہ ہے مطلب نجات دینے والی ہے۔ اور کس چیز سے نجات دیتی ہے، کس چیز کو روکتی ہے؟ عذاب الہی کو روکتی ہے اور عذاب الہی سے نجات دیتی ہے۔ جو شخص سورہ واقعہ ہر رات میں پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ فاقہ سمجھتے ہیں نا، ایک دن کا فاقہ ہو جانا، 2 دن کا فاقہ ہو جانا، کہ بندے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہے، بندے کے پاس خریدنے کے لیے کچھ نہ رہے۔ تو جو شخص بھی چاہتا ہے کہ کبھی فاقہ نہ ہو اور میرے گھر میں رزق اور برکتوں کا نزول ہو، رزق کا نزول ہو، تو اس کو عادت بنا لے۔ جو شخص سورہ واقعہ ہر رات میں پڑھ لے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ ابن مسعود یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحب زادیوں کو حکم فرماتے تھے کہ ہر رات میں اس کو پڑھا کریں۔ اور یہ پہلے دیکھیں ہمارے گھروں کا ماحول تھا، گھر میں کوئی نہ کوئی تلاوت کرتا، اسی کے بعد گھر والے سوتے۔ اب یہ سب چیزیں ختم ہوتے جا رہی ہیں۔ اب نہ جمعرات کو فاتحہ ہوتی ہے، نہ جمعرات میں کوئی تلاوت ہوتی ہے گھر میں، نہ جمعہ کے دن تلاوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، ورنہ گھر کی عورتیں بڑی بوڑھیاں ہی پڑھتی رہتی تھی۔ سورہ کہف ہے، سورہ جمعہ ہے، روزانہ تلاوت کا باقاعدہ معمول ہوتا اور ان کا پارہ بندہ ہوتا، رکوع بندہ ہوتا۔ اب دیکھیں اب یہ سب چیز مفقود ہوتے جا رہی۔ اب یہ چیز یعنی جو گھر میں جو باتیں بچے دیکھ کر سیکھتے تھے، اچھی عادتیں سیکھتے تھے، اب گھر سے ہی وہ چیزیں ختم ہو رہی۔ لہٰذا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر معاشرہ سدھارنا ہے تو ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا کیا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر روز 1000 آیتیں پڑھا کرو؟ لوگوں نے عرض کی اس کی کون استطاعت رکھتا ہے کہ ہر روز 1000 آیتیں پڑھا کرے؟ ہر روز 1000 آیتیں کون پڑھے گا؟ اس کی استطاعت کون رکھتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی استطاعت نہیں ہے کہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو؟ سورہ تکاثر جو چھوٹی سورہ ہے، سورہ عصر سے پہلے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جو ایک مرتبہ پڑھے گا اسے 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ تہائی قرآن یعنی 1/3۔ لوگوں نے عرض کی تہائی قرآن کیوں کر کوئی پڑھ لے گا؟ فرمایا قل هو اللہ احد تہائی کے برابر ہے۔ اسی لیے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے نا، کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے، اور قل هو اللہ احد یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ کہ اذا زلزلت الارض کو 2 بار پڑھ لیا جائے تو ایک قرآن کا ثواب، سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو ایک قرآن کا ثواب، سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون اس کو اگر 4 بار پڑھ لیا جائے تو ایک قرآن کا ثواب۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ جو ایک دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، مگر یہ کہ اس پر دین ہو۔ دین کا مطلب
قرض ہے نا، قرض کیونکہ حقوق العباد ہوتا ہے تو اس پہ قرض ہے تو وہ قرض اسے دینا ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو وارثین ہوں گے، جو اس کا ترکہ پائیں گے، ان پر لازم ہے کہ وہ قرض ادا کرے، اگر وہ مال چھوڑ گیا ہے تو اس میں سے۔ جو شخص سوتے وقت بچھونے پر داہنی کروٹ لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، قیامت کے دن رب تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے اپنے دہنی جانب سے جنت میں چلا جا، اپنی دہنی جانب جنت میں چلا جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے سنا، فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد۔ اس نے عرض کی قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچنا محبوب ہے؟ یعنی کون سی آیت ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کی امت کو ملی تو آپ اسے پسند کرتے ہیں، یعنی اس کا فائدہ ثواب۔ فرمایا سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیت کہ وہ رحمت الہی کے خزانہ سے عرش الہی کے نیچے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اس امت کو دنیا و آخرت کی کوئی خیر نہیں مگر یہ اس پر مشتمل ہے۔ یہ آیت اس امت کو دی کہ اس کے علاوہ دنیا و آخرت میں کوئی چیز خیر کی نہیں مگر یہ اس پر مشتمل ہے، یعنی جتنی خیر و برکت ہے وہ ساری ان دو آیتوں میں رکھ دی گئی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہی سورہ بقرہ کی آخری دو آیت جس کو آمن الرسول بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آیت الکرسی آمن الرسول کی بڑی فضیلتیں ہیں، پچھلے ہفتے بھی میں نے بتایا تھا۔ اور عام طور پر دیکھے جو عاملین ہوتے ہیں، جو دعا تعویذ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اکثر و بیشتر آیت الکرسی اور آمن الرسول ہی پڑھ کر دم کرتے ہیں، پانی میں دم کر کے دیتے ہیں اور لوگوں کو گھر پہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب گھر پہ پڑھی جائے، چاہے پڑھنے والی عورت ہو یا مرد ہو جو بھی ہو، تو منہ سے پڑھے، زبان سے آواز کے ساتھ پڑھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یہ نہیں کہ منہ ہونٹ بند ہے اور دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں، نہیں، اولاً تو آواز کے ساتھ اتنی آواز سے پڑھی جائے کہ خود سن سکے، تب پڑھنا پایا جائے گا، ورنہ پڑھنا نہیں پایا جائے گا اور اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اور ثانیاً یہ کہ اس کو صحیح طور پر مخارج و صفات کے ساتھ پڑھا جائے، ورنہ اگر غلط پڑھے اور مخارج و صفات میں غلطی ہو گئی اور معنی فاسد ہو گیا تو ایسے ہی کے بارے میں ہے کہ قرآن، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے کیونکہ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ضروری چیزیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنے دن سے اتنے لوگوں کے پاس دکھایا، اتنے لوگوں سے علاج کرایا، کوئی علاج ہی نہیں ہو رہا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، تو اس میں بہت بڑی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ پڑھنے والا ہی درست نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا خاص خیال رکھے۔ جو شخص، اب یہ دیکھیں صبح شام کے وظائف میں اس کو شامل کریں، بڑی چھوٹی چیز ہے۔ ایک چیز وہ گزری کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور حامیم سجدہ 24ویں پارے کی سورہ سجدہ کی 2-3 آیتیں صبح شام جو بندہ پڑھے گا وہ محفوظ و مامون رہے گا۔ اب یہاں پر ایک روایت اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں سے متعلق کہ جو شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس کو 3 مرتبہ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں، سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں کون سی؟ وہی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ
3 مرتبہ پہلے کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اس کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ صبح میں اور 1 مرتبہ شام میں. اگر بندہ صبح شام پڑھے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا جو شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا جو شام تک اس کے لیے دعا کریں گے. اور اگر وہ شخص اس روز مر جائے تو شہید مرے گا، اور شام کو پڑھ لے تو اس کے لیے بھی یہی ہے. یعنی شام کو پڑھے تو پھر 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا جو صبح تک اس کے لیے دعا کریں گے. اور اگر اس حالت میں مر گیا تو شہید مرے گا، شہادت کی موت مرے گا. جو قرآن پڑھے اس کو اللہ عز و جل سے سوال کرنا چاہیے. ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر آدمیوں سے سوال کریں گے. پچھلے ہفتے بھی میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے نا کہ قرآن پر اجرت طلب کرنا جائز نہیں. اور جو قرآن پڑھ کر آدمیوں سے کھانا مانگے کہ میں قرآن پڑھ دوں گا آپ میرے کو کھانا دے دینا قرآن کے بدلے میں، تو فرمایا جو قرآن پڑھ کر آدمیوں سے کھانا مانگے گا قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت نہ ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی. تو قرآن کا بدلہ لینا پیسے کے طور پر یا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے. آج بھی یہی حکم ہے فقہاء کرام کا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، سب کا، کسی کا اس پہ اختلاف آج تک میری نظر سے نہیں گزرا، اور سب کا اس پر اتفاق ہے. ہاں ایک ہیلا اس کا یہ نکالا گیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف بلکہ قرآن شریف پڑھانا چاہتا ہے نہیں چاہتا یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ اس شخص کو یا کسی بھی شخص کو اجرت پہ لے لے. جیسے ہم مزدور لے لیتے ہیں اس طرح کہ اجرت پہ لے لے. بھائی 2 گھنٹہ میں نے آپ کو اجرت پہ لیا، 3 گھنٹہ میں نے، کیا قیمت لوگے اس کی؟ تو 2 گھنٹہ اجرت، 2 گھنٹے کی اجرت وہ بتائے کہ میں اکیلا 2 گھنٹہ آپ کے یہاں آؤں گا کام کرنے، جو بھی آپ مجھ سے کام لیں گے اس کا 2,000 روپیہ، 3,000 روپیہ، ہم 4 لوگ آئیں گے 5,000 روپیہ، ایسا اس طرح کر کے. اب اس کے بعد وہ ان کو جہاں بھی کام لینا ہے وہاں لے کے آئے، پھر ان کے سپرد کر دے کہ ہاں بھائی چلو تم لوگ قرآن شریف پڑھو، یا ان سے کچھ کام لے پھر بولے قرآن شریف. یہ نہ ہو کہ قرآن کے بدلے میں اتنا پارہ پڑھو گے تو اتنا دوں گا، اتنا پارہ پڑھو گے تو اتنا نہیں دوں گا، اتنا پارہ پڑھیں گے تو اتنا لیں گے. یہ جائز ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. تو اس کی کا ہیلا سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں بھی ذکر کیا، اور دیگر فقہاء کرام نے اپنی کتب میں یہی ہیلا ذکر کیا ہے. یہ جائز ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مصحف لکھنے کی اجرت سے سوال ہوا کہ جو شخص مصحف لکھتا ہے، یہ جو ہے نا یہ قرآن شریف رکھی ہوئی، اسے مصحف کہتے ہیں، ہے نا، اسے مصحف کہتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مصحف لکھنے کی اجرت سے سوال ہوا. انہوں نے فرمایا اس میں حرج نہیں، وہ لوگ نقش بناتے ہیں اور اپنی دستکاری سے کھاتے ہیں. یعنی یہ ایک قسم کی دستکاری ہے، اس کا معاوضہ لینا جائز ہے. اور قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ سے متعلق جو مسائل ہیں وہ اس سے پہلے بھی آپ نے 2-3 ہفتہ پہلے سماعت فرمایا. جو نماز میں پڑھنے کے طریقے ہیں اور جو نماز میں پڑھنے کے مسائل ہیں اور جو بیرون نماز پڑھنے کے مسائل ہیں، اگر آپ کوئی اسے سننا چاہتا ہے تو آپ جا کے یوٹیوب پہ جو بچوں نے چینل بنایا ہے اس پہ سماعت کر سکتے ہیں. اور رہی بات سب سے اہم وہ یہ کہ رمضان قریب ہے، انشاءاللہ شعبان میں جیسے ہی شعبان شروع ہوگا اس کے پہلے دوسرے ہفتے سے رمضان کے ضروری مسائل یعنی زکوٰۃ، روزہ، صدقہ فطر، اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے اہم مسئلہ جو فی زماننا ہے رؤیت ہلال، جو میں نے جمعہ میں بھی جس سے متعلق میں نے کہا کہ آج کل عام ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ اس لیے وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سہولت پیدا ہوتے جا رہی ہے، اور ہم یہ قطعی نہیں دیکھتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ مسئلہ بتا رہا ہے، جو اس طرح کا کام کر رہا ہے، وہ بھی تو عالم ہے، وہ غلط کرے گا کیا؟ وہ عالم ہے، صحیح بات ہے. اب یہی دیکھیں ہم لوگ امام ہیں، ہر مسجد میں امام ہوتے ہیں، ہر دارالافتاء میں مفتی بیٹھتا ہے. آپ جاتے ہیں اس سے مسئلہ پوچھنے، اگر وہ فقہ حنفی کا فالوور ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ آپ کے مذہب کے مطابق فتویٰ دے، قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دے.
آپ کے مذہب کے مطابق فتویٰ دے، اگر وہ اس کے خلاف فتویٰ دے گا تو اس کا فتویٰ واپس کر دیا جائے گا، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ مفتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں جو من میں آئے بکے، نہیں، بلکہ اس پہ لازم ہے کہ وہ اولاً فتویٰ دے تو قرآن و حدیث کے موافق دے، اور اگر وہ مقلد ہے تو مقلد پر لازم ہے کہ جس کی تقلید کر رہا ہے اس کے مذہب کے مطابق فتویٰ دے۔ تو اگر کوئی مذہب حنفی کے خلاف جائے گا تو اس کا فتویٰ اور اس کے بتائے ہوئے مسائل قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اکثر رمضان کے وقت اب یہ فتنہ اٹھنے لگا ہے۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ شاہ اختر رضا خان علیہ الرحمۃ الرضوان نے تقریباً ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں قاضی بٹھا دیے۔ وہ قاضی سب سے اہم کام ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم لوگوں تک چاند کی صحیح رویت کا اعلان کرتے ہیں، اگر عام رویت ہوئی ہے، یا پھر یہ کہ جو شہادت آ کے دیتا ہے تو شہادت کے لحاظ سے اعلان کیا جاتا ہے۔ ابھی رجب کا چاند دیکھ لیں، ہمارے ممبئی میں ڈاکیا روڈ میں چند لوگوں نے دیکھا، اس کے علاوہ کہاں دیکھا گیا نہیں پتہ۔ تو وہ لوگ آئے اور مفتیان کرام قاضی شہر ممبئی کی بارگاہ میں آ کر شہادت دی انہوں نے۔ باقاعدہ مغرب کے وقت چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اگر چاند دکھ جاتا ہے تو اعلان یہ ہوتا ہے عام رویت ہوئی، اگر وہاں چاند نہیں دکھا، کہیں شہر میں کہیں اور دکھا ہے تو وہ شخص آئے گا قاضی کے پاس آ کے شہادت دے گا، قاضی پھر اعلان کرے گا۔ یہ شرعی طریقہ ہے۔ اب اگر کسی دوسرے شہر میں چاند نہیں ہوا تو اب اس شہر سے قاضی اس شہر میں شہادت بھیجے گا۔ اسے کہتے ہیں کتاب القاضی الی القاضی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب بہت عام ہو گیا ہے، اور اب تو اتنی اسپیڈ ہو گئی ہے دنیا۔ ہم جب دارالفتہ میں پڑھا کرتے تھے تو نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے شہادت لینے، اور کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے شہادت دینے۔ فلائٹ کا زمانہ ہے، ٹرین کا زمانہ ہے، چند گھنٹوں میں بندہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ گوا سے لوگ آ رہے ہیں، گجرات سے لوگ آ رہے ہیں، شہادت لینے آ رہے ہیں، شہادت دینے آ رہے ہیں، 1-2 دن میں اعلان ہو جاتا ہے۔ رمضان ہوتا ہے، رمضان اور عید کا مسئلہ ہے تو اس میں ذرا جلدی کی جاتی تو راتوں رات شہادت منگا لی جاتی ہے، بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ کہ کسی نے چاند دیکھا، وہ فون کر کے بتا دیا یہاں پہ اعلان ہو گیا کہ مجھ کو خبر مل گئی، 4 لوگوں نے فون کیا، 6 لوگوں نے فون کیا، کسی نے ویڈیو ٹی وی پہ دیکھا، کسی نے ویڈیو میں دیکھا، کسی نے کوئی اعلان پڑھ لیا، تو اس طرح نہیں، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ اور اس طرح کوئی بھی نہ تو روزہ درست ہوگا نہ عید الفطر منانا درست ہوگا۔ تو لہٰذا یہ سب باتوں پر دھیان دینا نہیں چاہیے۔ جو طریقہ اسلام اور شریعت نے ہمیں سکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اسی پر قائم رہے۔ دنیا چاہے جتنی رفتار پکڑ لے اور جتنی تیز دوڑے، لیکن کامیاب اگر آپ کو ہونا ہے تو وہی 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، اور انہی کی بارگاہ میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم یہاں پر جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق رفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح مخارج و صفات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کچھ غلط اور بے ادبی ہو گئی ہو تو اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت واحباب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔